بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں اسلامک یونانی میڈیکل کالج میں پڑھاتا ہوں اور سابقہ 30 سال سے باغبان پورہ لاہور پاکستان میں طب کی پریکٹس کرتا ہوں، اور الحمدللہ میرے پاس جو ہے وہ خواتین کے جو مسائل بہت زیادہ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو بھی حل کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر میرے آج جس نسخے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ میرا صدری راز ہے، اور کبھی بھی یہ ناکام نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسی خواتین اور مرد میرے پاس آتے ہیں جو اپنی تمام رپورٹیں لے کے آتے ہیں، جن کو 4 سال 5 سال ہو گئے ہیں شادی کو، لیکن اولاد نہیں ہو رہی۔ وہ روٹین کے ساتھ ازواجی تعلقات بھی قائم رکھتے ہیں اور پھر بھی ان کی اولاد نہیں ہوتی۔ وہ مجھے آ کے بتاتے ہیں کہ حکیم صاحب دیکھیے کہ میرے جو ہے ہماری دونوں کی رپورٹیں ٹھیک ہیں، یعنی مرد جو ہے اس کے سیمن کی کوانٹٹی بالکل ٹھیک ہے، اس کے ایکٹیو سپرمز بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، اور ان میں کسی قسم کی مردانہ کمزوری بھی نہیں ہے۔ خواتین جو ہے ان کے ماہوارے کا نظام بالکل درست ہے، ان کے ایگز جو ہے ان کا سائز بھی بالکل نارمل ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت سے ابھی تک جو ہے وہ کامیابی نہیں عطا فرماتے۔ تو دوستو، اس کی بڑی وجہ جو میں نے دیکھی ہے کہ ایسی خواتین جو ہیں ان کے اندر بے شک ماہوارے کا نظام بالکل درست تھا، ان کے فولیکلز کا سائز بھی بالکل ٹھیک تھا، لیکن اس کے باوجود ان کے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے رحم کے اندر کچھ کمزوری تھی۔ اگر ہم اس کمزوری کو بالکل ٹھیک کر دیتے ہیں، اس کا خرابی کو ٹھیک کر دیتے ہیں، تو الحمدللہ میرا یہ نسخہ صرف 7 دن استعمال کرنے سے، جس طرح کہ میں آپ کو بتاؤں گا، ان میں سے 90% خواتین جو ہے وہ پہلے مہینے ہی حاملہ ہو جاتی ہیں، ورنہ اگلے مہینے پھر میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صرف وہ 7 دن استعمال کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت سے جو ہے وہ مالا مال فرما دیتے ہیں۔ تو اس کو نسخے بیان کرنے سے پہلے میں یہ آپ کو بتانا ضرور سمجھتا ہوں کہ خواتین کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا مینسٹرل سائیکل کیا ہوتا ہے، یعنی ماہواری جس روز شروع ہوئی اس دن سے لے کے اگلے ماہواری شروع ہونے کے پہلے دن، 1 دن پہلے تک کہ جتنا بھی دورانیہ ہے اسے ہم مینسٹرل سائیکل کہتے ہیں۔ اور طب کے لحاظ سے ہم اسے 4 فیز میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا فیز یہ ہوتا ہے وہ مینسٹرل فیز کہلاتا ہے، دوسرا جو ہے فولیکولر فیز کہلاتا ہے، تیسرا جو ہے وہ اوولیٹری فیز کہلاتا ہے، اور چوتھا جو ہے وہ لیوٹرل فیز کہلاتا ہے۔ مینسٹرل سائیکل جو عام طور پر خواتین کے اندر جو ہے وہ 5 سے 7 دن کا ہوتا ہے۔ اس کے اندر ان کے رحم کی دیواریں جو ہیں وہ جھڑ جاتی ہیں، اور رحم کے اندر جو فاسد اور ردی مواد ہوتے ہیں وہ رحم کے راستے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ان کا فولیکولر فیز۔ اس فیز کے اندر جو ہے رحم کی دیواریں جو ہے وہ پھر موٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایگ جو ہے اس کی جو ہے وہ اپنی پرورش ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے نارمل سائز تک چلا جاتا ہے۔ یہاں تک تو خواتین جو ہے ان کا فیز بالکل دونوں ٹھیک جا رہے ہوتے ہیں، یعنی پیریڈ بھی ان کے ٹھیک آ رہے ہوتے ہیں، ان کے ایگ کا سائز بھی ٹھیک ہوتا ہے، لیکن خرابی جو ہوتی ہے اسے اگلے فیز میں آتی ہے جسے ہم اوولیٹری فیز کہتے ہیں۔ یعنی وہ فیز ہوتا ہے جس میں انڈا جو ہے وہ بیضہ دانی سے، اووری سے ریلیز ہوتا ہے، اور جو ہے وہ جو ٹیوبز ہیں خواتین کی، جنہیں ہم قاذفین کہتے ہیں، فیلوپین ٹیوبز کہتے ہیں، وہاں تک بھی پہنچ جاتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ فرٹیلائز بھی ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ایمبریو یا فرٹیلائز ایگ جو ہے وہ رحم کی دیوار کے اندر کے ساتھ جب آ کے چپکنا چاہتا ہے تو چپک نہیں سکتا، خرابی یہاں پیدا ہوتی ہے۔ یعنی ان کے انڈے خواتین کے اندر بھی ٹھیک ہوئے، وہ پراپر فرٹیلائز بھی ہو گئے، لیکن وہ یوٹرس کے انٹرنل جو دیوار ہے جسے ہم اینڈومیٹریم کہتے ہیں، اس کے اندر جو تبدیلی واقع ہونی چاہیے تھی، جو اس جو ہے ایمبریو یا فرٹیلائز ایگ کو ریسیو کرنے کے لیے وہاں جو بیڈ تیار ہونا چاہیے تھا، اور وہاں پر جو چپچپا مواد یعنی پروٹین پیدا ہونے چاہیے وہ نہیں ہو پاتی، اس لیے فرٹیلائزڈ ایگ جیسے یوٹرس میں آتا ہے ایسے ہی وہ سلپ ہو جاتا ہے اور حمل نہیں ہوتا۔ میرا یہ نسخہ جو ہے
जो मैं सबका 30 साल से ऐसी ख़वातीन को इस्तेमाल करवाता हूँ जिनके माहवारी का निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त था, जिनका एग का साइज़ बिल्कुल ठीक था, जिनको प्रॉपर टाइम भी उन्होंने दिया जिस वक्त एग को फर्टिलाइज़ होना था, यानी उस वक्त मियाँ बीवी हम बिस्तर भी हुए, एग भी फर्टिलाइज़ हो गया, फिर पता चला कि नेक्स्ट मंथ माहवारी आ गई है, यानी हमल नहीं हुआ। ऐसी ख़वातीन अगर मेरे ये नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, उसका तरीका ये है कि जिस वक्त इनको माहवारी ख़त्म हो जाती है, जो आमतौर पर 5 से 7 दिन तक होती है, उससे बाद 7 दिन जो है जिसे हमने फोलिकुलर फेज़ कहा था, उस वक्त अगर ये नुस्खे इस्तेमाल करेंगे तो उसमें ये है कि ये जो नुस्खा है, एक गोली इसकी बना लें, सुबह खाएँ और एक गोली इसको रात के खाएँ, खाना खाने के बाद पानी से खा लें और 7 दिन तक इस्तेमाल करें। तो इस जो दवा है, ये जो नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ, इसका फ़ायदा ये होता है कि वो जो ओवुलेटरी फेज़ होता है जिसमें एंडोमेट्रियम रहम की अंदरूनी दीवार जो है वो बहुत मोटी हो जाती है और तकरीबन 8 से 10 mm तक हो जाती है। ये ऐसी ही है जैसे आने वाले मेहमान के लिए एक बेड बिछाना होता है। इस दीवार को प्रॉपर तौर पर खून की सप्लाई वहाँ करता है और उस दीवार को मोटा कर देता है और वो प्रोटीन भी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। रहम की दीवारें जो हैं जो चिपचिपी हो जाती हैं, ताकि जैसे ही फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पर आए वो यहाँ पर चिपक जाए और आगे जो है बाकी अपना मरहला तय कर ले। तो ये ही दरअसल वो कमज़ोरी होती है जहाँ जिसकी वजह से औरतों को हमल नहीं हो रहा होता। ये मेरा बारहा का तजर्बा है। ऐसी मेरी बेटियाँ और ऐसी मेरी बहनें जो उनके तमाम निज़ाम बिल्कुल ठीक है और डॉक्टर भी ये कहते हैं, मुआले भी ये कहते हैं, जी आप दोनों मियाँ भी बिल्कुल ठीक है, आप अल्लाह से दुआ करें, कहीं जाके किसी पीर फ़कीर से दुआ करें, लेकिन जो बुनियादी नुस्ख़ है अगर इस नुस्खे से वो दूर हो जाएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मुराद पूरी कर देगा। तो नुस्खा हाज़िर खिदमत है, आप इसे नोट कर लीजिएगा और बड़ी एहतियात के साथ और असल अज्जा के साथ जब आप ये नुस्खा बनाएंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा और औलाद की नेमत से भी माला माल कर देगा। तो नुस्खा हाज़िर खिदमत है, अंबर खालिस लेना है। बाज़ार में 2 नंबर अंबर मिलता है, ये कीमती है लेकिन अक्सर इसमें धोखा दिया जाता है। ये अंबर आपने 2 रत्ती लेना है और ज़ाफ़रान जो है वो आधा ग्राम लेना है, यानी 500 मिलीग्राम लेना है आपने। ये भी आपने चेक करके लेना है और बड़े बाएतमाद जो है पंसार है उस स्टोर से लेना है, क्योंकि ये भी अक्सर 2 नंबर मिल जाता है। ये 2 चीज़ें इस नुस्खे के अंदर कीमती हैं, बाकी तो टके टोकरी की चीज़ें हैं, वो इतनी महंगी हैं ही नहीं। यानी अंबर 2 रत्ती, ज़ाफ़रान जो है वो आपने आधा ग्राम, लौंग जो है वो भी आधा ग्राम, जायफल 5 ग्राम और बरगे कुंभ जिसे हम कहते हैं या जिसे हम बरगे भंग कहते हैं वो 10 ग्राम। अगर बिलफर्ज आपको बाज़ार से या पंसारी से जब भंग के खुश्क पत्ते ना मिलें तो आप उसकी जगह इसके बीज भी डाल सकते हैं, जिसे हम तो तुख्मे भंग कहते हैं और ये हर पंसारी से मिल जाते हैं। ये 10 ग्राम और 40 ग्राम जो है वो आपने सुपारी तेलिया लेनी है, वो पंसारी से आपको मिल जाएगी। इसको ज़रा काटना और पाउडर करना मुश्किल है, लेकिन आपको उसके पीसेस भी मिल जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी दौलत हासिल करने के लिए इतना थोड़ा सा तरद्दुद कर लेना मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो इन तमाम अद्वियात को खालिस हालत में लेना है, अलग अलग फाइन पाउडर करना है और शहद की इनको सबको मिक्स करके शहद की मदद से काले चने के बराबर आपने गोलियां बना लेनी है। जैसे मैंने पहले बताया कि जब मेंसेस ख़त्म हो जाएं उसके बाद एक गोली सुबह खाली पेट और एक गोली रात खाना खाने से आधा घंटा पहले सादा पानी से लें। 7 दिन आपने ये गोलियां इस्तेमाल करनी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ओवुलेटरी फेज़ क्या होता है, यानी अंडा है किस वक्त जो है ओवरी से रिलीज़ होता है। तो दोस्तों, जिन ख़वातीन के माहवारी जो है वो 28 दिन पर मुश्तमिल होती है, उन ख़वातीन के अंदर एग रिलीज़ होने का जो टाइम होता है वो 14वां दिन होता है। यानी अगर हम जो आखिरी 14 दिन को पूरे 28 में से निकाल दें तो बाकी जो 14 दिन बनते हैं वो 14वां दिन ऐसा दिन होगा जिस वक्त अंडे ने रिलीज़ होना होता है। लेकिन अब मसला ये होता है कि हर खातून का जो है वो पीरियड 28 दिन मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है वो 28 दिन का नहीं होता, किसी का 21 दिन का हो सकता है, किसी का 30 दिन का हो सकता है, किसी का 35 दिन का हो सकता है, किसी का 45 दिन का हो सकता है। आपने सिर्फ ये करना है
کہ آخری 14 دن اس میں سے مائنس کر دیں، باقی جو ڈیٹ بچے گی، بالفرض میں کہتا ہوں کہ ایک خاتون ہے، اس کے 21 دن کا جو ہے مینسٹرل سائیکل ہے، اس میں سے آپ نے 14 دن نکالے تو باقی کیا بچے 7واں دن۔ اب یہ ایگ جو ہے وہ 7ویں روز ریلیز ہوگا۔ کچھ خواتین میں زیادہ خوراک کی وجہ سے، کچھ ماحول کی وجہ سے، کچھ جذبات کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، یا کسی بھی اور وجہ سے کبھی تو یہ ایگ جو ہے وہ 2 دن پہلے ریلیز ہو سکتا ہے، اور کبھی یہ 2 دن لیٹ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ خواتین جس کی میں مثال دے رہا تھا کہ 48 دن کا ان کا پیریڈ جو ہے وہ مینسٹرل سائیکل ہے، تو ان کا جو اوولیشن پیریڈ ہوگا، ایگ جو ہے وہ ریلیز ہونے کا جو ٹائم ہوگا، وہ 14 تاریخ کے بجائے وہ 2 دن پہلے بھی ہو سکتا ہے، یعنی 12، 13، اور 2 دن لیٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی 15 اور 16۔ تو اس لیے ایسی خواتین کو ہمیشہ میڈیسن تو میں نے جیسے بتائی ہے کہ مینسز ختم ہونے کے بعد 7 دن تک ریگولر صبح شام لینی ہے، لیکن اپنے میاں سے جو ہم بستر ہونا ہے وہ انہوں نے 12، 13، 14، 15 اور 16 دن، ان ڈیٹس کے اندر جب وہ ہم بستر ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی مراد بھی پوری کرے گا۔ اور جو فرٹیلائزڈ ایگ جو ہے یا وہ ایمبریو جو ہے، جب حمل ہو، وہ ایگ جو ہے اس میں حمل ہو چکا، اب وہ چونکہ یوٹرس کی دیوار کے ساتھ آ کے نہیں چپکتا اور وہاں سے سلپ ہو جاتا ہے، تو یہ نسخہ دراصل رحم کی ان دیواروں کو مضبوط کر دیتا ہے، وہ اس بیڈ کو تیار کرتا ہے جو مہمان کے آنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اس پروٹین کو تیار کرتا ہے اور رحم کی دیواروں سے خارج کرتا ہے جو چپ چپی ہوتی ہیں، اور یہ فرٹیلائزڈ ایگ جو ہے یا ایمبریج ہے اس رحم کی دیوار کے ساتھ آ کے چپک جاتا ہے اور وہاں پر نشو و نما پاتا ہے، اور طبی عمر کے اندر بچہ جو ہے وہ ڈیلیور ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اس دوا کا اصل استعمال کروانے کا مقصد، جبکہ بہت ساری خواتین اور جوڑے جو ہیں وہ اس لیے اپنے علاج کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم نے جگہ جگہ دھکے کھا لیے، ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے نہیں جی میاں بیوی بالکل ٹھیک ہیں، ان میں آپ میں کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں، پھر اولاد کیوں نہیں ہو رہی؟ تو یہ وہ راز ہے جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور الحمدللہ اس نسخے سے میں نے بہت ساری خواتین کو جو علاج کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمایا۔ امید ہے آپ میرے اس نسخے سے فائدہ اٹھائیں گے اور مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گی۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان، لاہور، پاکستان۔